بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور صحابہ کرام کی زندگی کی روشنی میں ہم لوگ ایک بہترین اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ عنہ، ان کے حالات زندگی کا آج درس شروع ہو رہا ہے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ، کس طرح یہ اسلام میں داخل ہوئے اور کیا چیز سبب بنی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے زندہ شہید کا لقب، کہ اگر کسی کو چلتا پھرتا زندہ شہید دنیا میں دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھو، یہ لقب کیسے ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ان کے بارے میں کہ جنگ احد کی لڑائی تو در حقیقت صرف طلحہ ہی کے نام ہے، جنگ احد کی لڑائی تو در حقیقت صرف طلحہ ہی کے نام ہے۔ یہ لقب انہوں نے کیوں دیا، یہ سارے حالات آج کے اس درس میں مختصر انداز میں بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام کی روشنی سے محروم تھا، خرید و فروخت اور تجارت کیا کرتا تھا، اور تجارت کی غرض سے بصرہ ملک شام کی سفر کیا کرتا تھا۔ فرمانے لگے ایک دفعہ میں بصرہ گیا ہوا تھا، مکہ سے بصرہ سفر کر کے گیا تھا، اور وہاں کے بازار میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ اچانک ایک راہب، عیسائی مذہب کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو راہب کہتے ہیں، عبادت گزار، ایک راہب لوگوں میں یہ اعلان کرتا ہوا آیا، اے تاجروں، اے کاروباریوں، مجھے یہ بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے اس بازار میں جو مکہ سے آیا ہو، یعنی مکہ کا رہنے والا کوئی آج اس بازار میں موجود ہے۔ حضرت طلحہ نے جب اس راہب کی آواز سنی تو فرمانے لگے کہ میں ہوں مکہ کا رہنے والا۔ تو راہب حضرت طلحہ سے پوچھنے لگا، کیا تم میں مکہ میں کسی محمد احمد کا ظہور ہوا ہے؟ تو حضرت طلحہ کہنے لگے کہ میں نے کہا احمد کون ہے؟ اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اس مہینے میں ان کا ظہور ہونا تھا، وہ آخری نبی ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اے نوجوان، وہ راہب حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے کہنے لگا، اے نوجوان تو جلدی سے ان کے پاس جا۔ طلحہ کہتے ہیں اس راہب کی باتیں جب میں نے سنی تو میں نے تجارت اور کام اور کاروبار کو چھوڑا، میں مکہ سے سفر کر کر آیا تھا بصرہ تجارت کے لیے، میں نے وہ سارا کام کاروبار چھوڑ کر مکہ کی طرف دوڑ لگائی، واپسی کی، اپنی سواری پر بیٹھا اور جلدی سے میں مکہ کی طرف پہنچا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کیا ہمارے جانے کے بعد مکہ میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ کہ ہمارے بصرہ جانے کے بعد، سفر پر جانے کے بعد مکہ میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا ہاں، اور کہا کہ محمد بن عبداللہ نے
محمد بن عبداللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، اور ان کی تصدیق میں قحافہ کے بیٹے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے ان کی بات بھی مان لی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ کی پر ایمان لانے والے، آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کے دل میں وہ ساری باتیں راہب کی گھوم رہی تھی کہ وہ آخری نبی ہیں، وہ سچے نبی ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق یعنی ابو بکر کو میں پہلے سے جانتا تھا کہ وہ بہت نرم دل انسان ہیں اور ہر دل عزیز انسان ہیں اور ایک خوش اخلاق انسان ہیں اور ایک مستقل مزاج تاجر ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے ساری بات پوچھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے ساری بات سنائی کہ ہاں میں ان کے ہاتھ پر ایمان لے آیا ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ساری بات سنائی جو میرے ساتھ بصرہ کے بازار میں واقعہ پیش آیا تھا۔ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو پیشن گوئی کی تھی، تو ابو بکر صدیق راہب کی اس باتوں کو سن کر، طلحہ بن عبید اللہ کی زبان سے ان باتوں کو سن کر اور حیران ہوئے اور کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے گئے اور میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہب کی ساری باتوں کی خبر دی۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر میں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کا اسلام لانے کا سبب اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام تک پہنچنے کا سبب کیا بنایا کہ بصرہ گئے تھے کاروبار اور تجارت کے لیے، راہب کی زبان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک نوجوان تھے، طلحہ بن عبید اللہ ایک نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کرا، یعنی نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ جیسے یہ اسلام قبول کر کے اپنے گھر گئے تو ان کے گھر والوں کو جب اسلام کا معلوم چلا تو گھر والے بہت زیادہ ان سے ناراض ہوئے اور کافی حد تک ان کی والدہ ان کو مجبور کرتی رہیں کہ یہ کسی طرح اسلام سے پھر جائیں اور واپس پرانے دین یعنی بت پرستی کو اختیار کر لیں، مجبور کرتی رہیں۔ لیکن طلحہ بن عبید اللہ کے دل میں اسلام ایسا بیٹھا کہ وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح طلحہ بن عبید اللہ ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنے موقف پر ڈٹے رہے کہ کچھ بھی ہو جائے اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسے حلاوت رکھی ہے، اسلامی تعلیمات میں ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ جب یہ کسی سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہ نکلتا نہیں ہے۔ سچے دل سے اگر اس اسلام کو اپنے سینے میں داخل کیا جائے پھر یہ جاتا نہیں ہے۔ لیکن ان کے گھر والوں کو کسی طرح سکون نہ آیا، برابر ان کے اسلام سے روکنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن جب دیکھا گھر والے مجبور ہو گئے کہ یہ اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ہاتھ باندھ دیے اور مکہ کے چند اوباش قسم کے نوجوان اور ان کے خاندان کے لوگ ان کو مارتے ہوئے ان کو گھر سے نکالا اور مارتے مارتے صفا مروہ کے پہاڑ سے گزارتے مارتے مارتے ان کو لائے۔ مسعود بن خراش کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ کی مار پٹائی میں دیکھ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو پیچھے سے ان پر چیخ رہی ہے اور نوجوانوں سے کہہ رہی کہ اور مارو اس کو اور مارو۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ کہا طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ کیوں ان کو مارا جا رہا ہے؟ اسلام قبول کر لیا۔ یہ بوڑھی خاتون کون ہے جو کہہ رہی ہیں اور مارو؟ کہا ان کی والدہ ہیں۔ ان کی والدہ ہیں
اور سب سے زیادہ ان کی والدہ کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائے۔ شروع اسلام سے ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی نوجوان دین کی طرف بڑھتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے خاندان اور والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو لوگ آج کے دور میں دین سے دور ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، آج بھی کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ کوئی نوجوان مسجد کی طرف آنے لگ جائے، کوئی نوجوان قرآن کریم پڑھنے لگ جائے تو والدین کو فکر ستاتی ہے کہ یہ کس طرف لگ گیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی تمہاری عمر پڑھنے کی ہے، یعنی ابھی اس کی عمر نماز پڑھنے کی نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کی پڑھنے کی ہے، نماز پڑھنے کی نہیں ہے۔ اسی طرح شروع اسلام سے یہ تاریخ، یہ داستانیں چلی آئیں۔ طلحہ بن عبید اللہ بھی نوجوان تھے اور ان کی والدہ نے رسی میں باندھ کر مکہ کے اوباش نوجوان لڑکوں کے حوالے کیا کہ خوب مارو اس کو، لیکن طلحہ بن عبید اللہ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ اور ایمان کی حلاوت اور لذت، یہ سب چیزوں کا اثر تھا کہ اسلام جب سینے میں اترتا تھا تو مار پٹائی سے انسان سے جسم سے جان تو نکل جاتی تھی، اسلام نہیں نکلتا تھا۔ کتنے صحابہ کی داستانیں ہیں کہ خوب مار پٹائی کھائی اور مار کھاتے کھاتے ظلم برداشت کرتے کرتے اپنی جان دے دی، لیکن اسلام پر ذرہ برابر بھی کسی قسم کا سودا نہیں کیا۔ یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہوئی اور بہت سارے صحابہ غزوہ احد میں شہید بھی ہوئے، اور میدان احد کا نقشہ بدل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں صرف 11 صحابی رہ گئے تھے، باقی سارے صحابہ منتشر ہو گئے تھے میدان میں، اس قدر کافروں کی طرف سے زوردار حملہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو مجھے ان کافروں سے بچائے گا تو وہ میرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ آپ نے اعلان کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی ان کافروں سے حفاظت کروں گا۔ آپ نے کہا طلحہ ابھی بیٹھ جاؤ۔ انصار میں سے ایک صحابی آئے کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ سامنے، اور کافروں کی طرف سے جماعت کی جماعت حملہ آور ہو رہی تھی، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے تھے۔ تو انصار میں سے ایک صحابی آگے بڑھے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے دوبارہ آنے کی خواہش ظاہر کری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ابھی نہیں۔ انصاری صحابہ میں سے پھر ایک اور صحابی آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے تیر اور تلواروں کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا۔ صحابہ کی شان ہے، صحابہ کا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے تھے، اپنی جان کی بازی لگانا پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تیر اور نیزے کو پہنچنے گوارا نہیں کرتے تھے، اپنے جسم پر تیر اور نیزے کھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تیر نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی طرف سے گولیاں چل رہی ہوں اور کوئی گولیوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، اپنے سینے پہ گولیاں کھا لے اور کسی کی حفاظت پہ کھڑا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ واقعی سچا محبت کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے تقریباً 11 صحابی جان دے گئے، شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور۔ آخر میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رہ گئے، یہ آخری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے کہا اب تم آ جاؤ، اب تم آ جاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اکیلے لڑتے رہے، کافروں کو، ان کے کافروں کے نوجوانوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتے رہے، اکیلے تلوار سے لڑتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو وہ پیچھے دھکیلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے ہوئے آتے، آپ کو اٹھاتے اور پیچھے محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ پر بھی کچھ زخم لگے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر پر زخم لگا، آپ کے ہونٹوں پر زخم لگا جس سے آپ کا خون بہہ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمزوری بھی طاری ہو گئی تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ایسا لڑے کہ کافروں کو مجبور کر دیا پیچھے ہٹنے پر، اور کافروں کی جماعت ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے
مقابلہ نہ کر سکی، پیچھے ہٹی اور مجبور ہو گئی بھاگنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلحہ بن عبید اللہ نے اٹھا کر ایک جگہ بٹھایا اور آخر تک لڑتے لڑتے اپنا ہاتھ کٹوا لیا، ان کا ہاتھ کٹ گیا، اور جسم پر تیر اور تلواروں کے 70 زخم تھے۔ جسم پر تیر اور تلواروں کے حضرت طلحہ کے جسم پر 70 زخم تھے۔ 70 زخم کھانے کے بعد جب کافروں کی جماعت پیچھے مڑ کے چلی گئی تو یہ ایک گڑھے میں گر گئے، ایک گڈھا نما تھا میدان احد میں، اس میں گر گئے۔ سارے صحابہ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ دیکھو بھائی، طلحہ کو دیکھو، طلحہ کا خیال رکھو، طلحہ کا خیال رکھو۔ جب صحابہ نے طلحہ کو اٹھایا تو یہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھا کر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بھائی اگر کسی زندہ کو دیکھنا ہے، کسی زندہ شہید کو دیکھنا ہے، یعنی وہ آدمی جو اپنے نبی کی حفاظت میں اپنی جان دے چکا ہے لیکن اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے، اگر کسی نے زندہ شہید کو دنیا میں دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس موقع پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو زندہ شہید کا لقب ملا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ احد کی لڑائی، غزوہ احد سب نے لڑا، 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ساری احد کی کامیابی اور ساری احد کی کمائی وہ طلحہ کے نام، ساری احد کی کمائی طلحہ کے نام، کیونکہ طلحہ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اپنا ہاتھ بھی کٹوا لیا اور جسم پر 70 زخم کھا لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے نہ ہٹے۔ ایک موقع پر صحابہ کی عجیب شان تھی، ہم لوگ مال آنے سے خوش ہوتے ہیں، یہ مال کے آنے سے گھبراتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس کہیں سے بہت سارے پیسے آ گئے، کسی وجہ سے تجارت کیا کرتے تھے، تاجر تھے، پیسے آ گئے، تو یہ پیسے آنے کے بعد افسوس میں ہو گئے، غم زدہ ہو گئے کہ اتنے پیسے میرے پاس آ گئے، اور رات بھر افسردہ تھے۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ میرے سر کے تاج، کیا بات ہے آج آپ پریشان ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ طلحہ کہنے لگے نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اصل میں میرے پاس اتنی ساری رقم آ گئی ہے اور میں رات اس رقم کے ساتھ گزاروں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ اتنے پیسے چھوڑ کے اگر میری موت ہو گئی میں کیسے اللہ کے پاس جا کر جواب دوں گا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کے دوستوں میں، آپ کے متعلقین میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، صبح ہونے دیجئے، میں ان پیسوں کی چھوٹی چھوٹی گٹھریاں، تھیلیاں بنا دوں گی، صبح آپ اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ ایک بڑی رقم صبح ہوئی، ان کی بیوی نے اس بڑی رقم کی چھوٹی چھوٹی گٹھریاں بنائی، اس کو اس قابل کر دیا کہ آرام سے تقسیم کر دیں، اور صبح ہوتے ہی طلحہ بن عبید اللہ نے وہ پوری رقم اپنے دوستوں میں خرچ کر دی، اور یہ سخاوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا اور عالی مقام عطا فرمایا۔ تو یہ صحابہ کی زندگی تھی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔